آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 18 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى قلوب کچھ دل یومئذ اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، قلوبن اس دن کی شدت ہول سے دلوں میں سخت اضطراب ہوگا اور آنکھیں مارے خوف کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کفار کا حال یہ ہوگا کہ برے اعمال اور کبھی افعال کی وجہ سے ان کے دل خوف زدہ ہوں گے اور اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارها نگاہیں ان کی خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ خوف کی وجہ سے ان دلوں کی نگاہیں یعنی دل والوں کی نگاہیں پست ہوں گی۔ دل دھڑکنے اور نگاہیں پست ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ یقولون وہ کہتے ہیں اِنَّا کیا بے شک ہم لمردودون البتہ پھیرے جانے والے ہیں فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ الحافرہ حفر بمعنی گڑھا کھودنا اور خفرہ بمعنی گڑھا بھی اور قبر بھی، خافرہ بمعنی کھودی زمین بھی اور ابتدائی حالت بھی، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا۔ بقول شاعر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ ایذا کیا جب کننا ہوں گے ہم عظاما ہڈیاں ناخرہ بوسیدہ، ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں وہ دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کفار کہیں گے کہ ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا، یعنی قبر کے گڑھ میں پہنچ کر کیا پھر ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کھوکھلی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی۔ قالو انہوں نے کہا دل کا یہ اذن تب کرتن واپسی ہے خاسرہ خسارے کی۔ قالو تل کا بطور استہزاء کہتے ہیں اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہماری یہ واپسی خسارے اور نقصان کی ہوگی، کیونکہ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمارے گھروں باغوں اور جائیدادوں پر دوسرے لوگ قابض ہو چکے ہوں گے، تو ہم سب مل کر ان میں کس طرح گزر بسر کر سکیں گے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر بعث بعد الموت واقعی برحق ہے تو ہم تو بڑے خسارے میں رہے کیونکہ ہم نے اس کی تکذیب کی، ایسا ہوا تو یہ صورت ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی کیونکہ ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا۔ یہ تمسخر سے کہتے تھے، یعنی مسلمان ہماری نسبت ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں مرنے کے بعد سر سے دوسری زندگی ہی نہیں، نقصان اور خسارہ کا کیا ذکر۔ فَإِنَّمَا تو بے شک ہیا وہ زجرتن ڈانٹ ہوگی، واحدتن ایک ہی، اور قیامت تو ایک ڈانٹ ہے۔ پھر کبھی زجرتن صرف دھتکار دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں زجرتن آواز کے ساتھ دھتکارنے کو کہتے ہیں، وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ اس میں منکرین کی تکذیب کی تردید ہے، اس وقت طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔
فیضا تو اچانک ہم وہ بالساہرہ میدان میں ہوں گے، یعنی یہ لوگ اسے بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ سب کام دم بھر میں ہو جائیں گے۔ جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھونکا، اسی وقت بلا توقف سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ آگے اس کی ایک مختصر سی جھڑکی اور معمولی سی ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے جو دنیا میں ایک بڑے متکبر کی دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ ان منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا، حل کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث خبر موسیٰ کی، حل عطا کا یہ تخفیف دنیوی ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس طویٰ میں آواز دی اور نبوت سے سرفراز فرما کر فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ فرعون کے پاس جو وہ نہایت سرکش اور طاغی ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ توحید کی دعوت دو اور اسے ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ جب ناداہو پکارا اسے ربو اس کے رب نے بالواد المقدس مقدس وادی میں طویٰ کی، اس سے مراد صحرائے سینہ کی وہ وادی ہے جس میں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا، یعنی کوہ طور کے پاس طویٰ سے مراد وہ وادی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، چونکہ ذکر قیامت کو ہو رہا ہے اس لیے آگے عبرت کے طور پر فرعون کے انجام کو پیش کر دیا گیا جو قیامت کا انکار کرتا تھا۔ اذهب جاؤ الی فرعون طرف فرعون کے، انہو بے شک وہ طغا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر حکم دیا جاتا ہے اذهب الی فرعون انہو طغا، فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ طغا کا معنی طغیانی سرکشی یا حد سے بڑھنا ہے، فرعون حد سے تجاوز کر چکا تھا، یعنی انہو کان عالیا من المسرفین، وہ بڑے اونچے درجے کا مصرف تھا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، یعنی شرارت میں حد سے بہت آگے نکل گیا ہے اور بڑی شرارت پر اترا ہے۔ فقل پس کہو، حل کیا ہے لاکا تجھے خواہش، الا ان طرف اس کے کہ تزکا تو پاک ہو جائے، فقل حل لکا الا ان تزکا، اور اسے کہو کیا تم میں پاک ہونے کی رغبت ہے۔ یہاں تزکا کا لفظ آیا ہے، تزکیہ سے مراد اندرونی اور بیرونی پاکیزگی ہے۔ فرعون کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ حق کو قبول کرنے کا کوئی مادہ تم میں، اگر کوئی ایسی بات تم میں موجود ہے تو او وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راہ بتلاؤں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَتَخْشَىٰ، تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ تزکیہ پیغمبروں کے فرائض منصبی میں سے ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو گویا دیگر فرائض کے پیغمبر لوگوں کو پاک کرتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ فرعون کا تزکیہ کرو، اس سے کہو کیا تمہیں پاک ہونے کا شوق ہے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ انسان بری صفات کو ترک کر دے اور اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں۔ تزکیے کا پہلا حکم یہ ہے کہ انسان کفر و شرک اور نفاق جیسی بری صفات سے پاک ہو، اگر یہ باتیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ پاک نہیں کہلا سکتا، لہذا سب سے پہلے اس گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سورۃ العالم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بھی تو فرما دیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی کفر و شرک، نفاق اور دیگر گندے عقیدوں سے پاک ہو گیا۔ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ تزکیے کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ ایک بزرگ نے بتلایا کہ وہ ایک مسجد میں گئے تو محراب میں یا غوث المدد کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ اب غور کریں کہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں وہاں ایسے شرکیہ کلمات عویزاں ہوں تو دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ قبروں کی حالت دیکھ لیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، لوگ پیر پرستی کی لعنت میں گرفتار ہیں، حالانکہ پیر تو ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے پیر کی بات کو خدا اور رسول کی بات سے بڑھا دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ حضرت صاحب قرآن و سنت کی بات بتلا رہے ہیں یا شیطان کی نمائندگی کر کے کفر و شرک اور بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔
الغرض یہ سب چیزیں گندگی ہیں، اس نجاست سے نہ مسجد محفوظ ہیں نہ قبرستان۔ جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قلب کا حامل وہ شخص ہے جو کفر، شرک اور بدعت سے پاک ہوگا، جس کے دل ہر قسم کی برائیوں اور بد اخلاقیوں سے مبرہ ہوگا۔ جو شخص شرک کے پلندے لے کر اللہ کے ہاں پہنچے گا، اس کو خدا کی رحمت حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ یا اللہ، قیامت ہمیں سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آج عمل کا وقت ہے، ہماری آنکھیں کھول دیجئے، غفلت کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اور قیامت کی شرمندگی اور پشیمانی اور وہاں کے مقصد سے ہم کو بچا لیجئے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔